ہمارے پاس اگلا سوال بہاول پور سے محمد عامر بھائی کا ہے، کیا عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے؟ عامر بہت اچھا سوال کیا، مجھ سے کئی لوگ یہ اس طرح سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، بچے کے کان میں جو اذان ہے نا، یہ اصل حکم تو یہی ہے کہ بچے کو پیدائش کے بعد جب اس سے آلائش کو دور کر لیا جائے، ناڑے وغیرہ کاٹ لیے جائیں، رگوں کی کٹنے کے بعد اس کو نہلا دھلا کر آپ اس کو ہاتھ میں اٹھائیں، قبلہ رخ ہوں، اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، یہ کہنی ہے، بڑے دھیمے الفاظ میں کہنی ہے تاکہ بچے کا کان اس کو سہ سکے، برداشت کر سکے، اللہ کا نام پہلے جائے۔ اور یہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نہلانے سے منع کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ اذان کہہ سکتے ہیں بچے کو نہلائے بغیر، بس آپ کا پاک ہونا ضروری ہے، بچے کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو بہت اچھا ہے، نہیں تو نہلانے سے پہلے آپ اس کے کان میں اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جو خواتین کا پوچھا ہے نا، اس بارے میں ذہن میں رکھیں کہ خواتین بھی اگر مرد موجود نہ ہو تو بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اس کی ماں دے سکتی ہے، میں نے کہا ماں تو نفاس میں ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہے، آپ کیسے کہتے ہیں وہ دے سکتی ہے؟ تو اگر اور کوئی موجود نہیں ہے تو چلو گنجائش پھر ماں کی نکل آئے، چلو اللہ کا نام اس کے کان میں پڑ جائے، لیکن عورت دے سکتی ہے۔ ہاں، وہ جو اونچی آواز ہوتی ہے نا، وہاں عورت کی آواز منع ہے۔ یہ آواز اذان والی اونچی نہیں ہوتی، یہ اذان والی جو آواز ہے وہ صرف اور صرف بچے کے کان تک پہنچانی ہے، اسی لیے اس کی بہن موجود ہے، پھپھو موجود ہے، خالہ موجود ہے، نانی اماں موجود ہیں، یہ اذان دینا چاہے مرد موجود نہیں ہے تو ان کی اذان ہو جائے گی، بچے کے کان میں دے سکتے ہیں۔ اور بچے کے کان میں اذان دیتے وقت خیال کیا کرو، کانوں میں انگلیاں ٹھوسا نہیں کرو، کان میں انگلیاں رکھنے کی جو ترتیب مسنون ہے نا، وہ اذان کے وقت ہے، جب ہم نماز کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، تاکہ آواز اس سے بلند ہو جاتی ہے، ادھر ادھر کی بندہ آواز نہیں سن سکتا، تو پھر اپنی آواز قدرے بلند ہو کر وہ اذان دیتا ہے۔ بچے کے کان میں آپ نے بلند آواز سے نہیں کہنی، آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال کے شروع تھی بجنا ہے نا، تو بچے کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اسی لیے بہتر ہے اگر آپ نے انگلی نہ رکھے تو ٹھیک ہے، اور انگلی رکھنے کی آپ کو سنت پر زیادہ ہی عمل پیرا ہونے کی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ بس ادھر سے پکڑ لیں تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، ورنہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے کہ اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے شہزادہ جنت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان ان کے کانوں میں کہی، اور اس طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے باقی معاملات بھی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ اذان کہی ہے بچے کے کان میں، تو آپ نے اذان کہنی ہے، لیکن اس طرح ایک کنہ کو پکڑ کر تو چھک کر تو کام نہیں کرنا کہ کام خراب ہو جائے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ بہتری کے معاملات پہ چلیں تو آپ اس کی اذان دیں۔ عورت بھی اذان دینا چاہتی ہے تو ان شرائط کی پابندی کے ساتھ کہ وہ پاک ہونی چاہیے، اس کو باوضو ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، بچے کے کان تک دھیمے لہجے میں اذان دینا چاہتی ہے تو وہ اذان دے سکتی ہے۔ جی، جزاک اللہ۔ حضرت علی بھائی ہمارے ساتھ فیصل آباد سے سوال کر رہے ہیں، کیا مقتدی امام کے ساتھ تکبیریں کہے گا یا نہیں؟ جی بالکل، مقتدی امام کے ساتھ تکبیرات انتقال کہے گا، یہ نہیں ہے کہ مقتدی تکبیرات نہیں کہے گا، مقتدی کا تکبیر کہنا مسنون ہے، لیکن مقتدی نے کہنا ضرور ہے۔ ہاں چھوٹ گئی تو اس کی نماز ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مقتدی کو کہنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ نماز اور نماز جنازہ کی تکبیرات میں فرق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ نماز کی تکبیر آپ بھول گئے ہیں، اللہ اکبر آپ نے نہیں کیا اور امام کے ساتھ آپ گھٹنوں پہ چلے گئے ہیں، یا اللہ اکبر سجدے کو اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے منہ سے ادا نہیں کیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو آپ کا جنازہ ہے نا، جو آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو اس جنازے میں تکبیر کہنا جیسے امام کے لیے فرض ہے ویسے مقتدی کے لیے بھی فرض ہے۔ مقتدی امام کی تکبیرات کے معاملات پہ اکتفا نہیں کرے گا، جی امام آدھا کھڑا تھا تو میں آدھا کھڑا، یوں نہیں ہے، اسے بھی کہنا پڑے گا، امام بھی کہے گا، تو ادھر آپ نے اپنی زبان سے تکبیرات ادا کرنے ہوں گے ورنہ آپ کا جنازہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو نماز کے عام فرض کے معاملات ہیں تو ادھر آپ کے لیے تکبیر کے الفاظ اپنی زبان سے کہنا مسنون ہے، آپ کو کہنے چاہیے، لیکن امام صاحب کہتا ہے آپ نہیں کہتے بھول کے تو آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ جان بوجھ کے بھی نہیں کہتے تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، خلاف سنت ہو جائے گی، ثواب کم ہو جائے گا، مکروہ کے معاملات ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ آداب کا خیال رکھ کے نماز کو ادا فرمائیں۔ جی، عبد البر بھائی ہمارے سے سوال کرتے ہیں، کیا پیلے رنگ کے کپڑے پہننا صحیح ہے یا نہیں؟ جی پیلے رنگ کے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، اس کو منع نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیلے رنگ کے ایسے کپڑے جو بھڑکیلے رنگ کے ہوں اور عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو تو پھر تو منع ہے،
ورنہ پیلا رنگ منع نہیں ہے، جائز ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا